بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہمارا سیرت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بیانات یا درس ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس سلسلہ میں آج ہماری گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور نہایت خوبصورت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیرت کے اعتبار سے بھی انتہائی اللہ نے انہیں پاکیزہ سیرت سے نوازا تھا، اور صورت کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ جاتے ہیں جنگل کی طرف شکار کرنے کی نیت سے۔ یہودیوں نے دیکھا تو آپ کی پیشانی مبارکہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک، تو یہودی پہچان گئے کہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اور پھر جو نشانیاں بھی آپ سے دریافت کی گئیں تو وہ نشانیاں بھی وہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی نشانیاں تھیں۔ یہودیوں نے اس وقت کوشش کی کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں، لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے آپ کو بچا کر مکہ میں واپس لوٹا دیا۔ حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کے لیے ان کے والد حضرت عبد المطلب وہ رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب 24 سال کی عمر مبارک ہوئی، رشتہ ڈھونڈنے لگے، تو انہوں نے کوشش یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جس طرح خوبصورت ہیں، سیرت آپ کی پاکیزہ ہے، اسی طرح کا آپ کے لیے کسی لڑکی کا یا کسی خاتون کا رشتہ دیکھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہونے کے لیے یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان کو یہ شرف بخشا، اور حضرت عبداللہ کا نکاح مبارک سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ جب آپ کا نکاح مبارک ہو گیا تو اس کے بعد پھر 2 ماہ کا ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل شریف تھا، تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں، 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے، دوسرے میں یہ ہے کہ آپ مدینہ کی طرف گئے۔ تو بہرحال مدینہ کی طرف گئے یا آپ ملک شام کی طرف گئے، تو مدینہ کے اندر آپ کا جو ہے وہ اس وقت انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کچھ عرصہ پہلے بیمار بھی رہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر تقریباً 1 مہینہ بیماری کی حالت میں گزارا۔ اس کے بعد پھر آپ کا، چونکہ حضرت عبد المطلب ان کی شادی بھی مدینہ کے اندر ہوئی تھی، تو لہذا آپ کے ننیال بھی مدینہ کے اندر تھے، تو حضرت عبداللہ ان کے پاس 1 مہینے تک بیماری کی حالت میں آپ مدینہ کے اندر ہی رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو وقت آپ کو دیا گیا تھا وہ پورا ہوا، آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ خبر جب مکہ کے اندر
آپ کے خاندان والوں کو ملی، کیونکہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے حضرت عبدالمطلب کے لیے بھی آپ بڑے لاڈلے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جو تھے حضرت عبدالمطلب کے بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لاڈلے تھے، تو ان کو بھی اس بات کا بڑا دکھ ہوا، بلکہ 25 سال کی عمر مبارک تھی ابھی آپ کے والد صاحب کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک جوانی کی حالت کے اندر اس دنیا سے چلے جانا یہ پورے خاندان کو جو ہے وہ ایک غم کی کیفیت کے اندر مبتلا آپ کی موت نے کر دیا۔ تو بہرحال آپ کے ترکہ کے اندر آپ کی ایک لونڈی تھی ایمن، اور اسی طرح کچھ اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دے دی گئی۔ یہی ایمن ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ کے اندر ملی، جن کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا تھا، اور انہی ایمن کے بطن مبارک سے جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بطن مبارک سے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ نور مبارک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک کے اندر منتقل ہوا، اور جب آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے گئے، تو اس وقت یہ حمل شریف 2 مہینے کا تھا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنا آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔